السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد دلاور حسین، اسپائر کالج دیپالپور کیمپس سے آج ہم مطالعہ پاکستان کا لیکچر نمبر 2 ڈسکس کریں گے۔ ہم نے لیکچر نمبر 1 میں سوال نمبر 1 کے 7 پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے اجزائے ترکیبی کے، تو گویا کہ سوال نمبر 1 کا یہ پارٹ نمبر 2 آ رہا ہے یہ، اور اس میں جو پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں: اخوت، بنیادی حقوق، جہاد کو فروغ، تصوف، غیر مسلم فتنوں کی روک تھام، اور نمبر 13 ہم یہاں پہ بنا لیتے ہیں وہ ہے خلاصہ کلام۔ خلاصہ کلام یا حاصل کلام، دونوں طرح سے یہ ٹھیک ہے یہ۔ اب نمبر 1 پہ ہے اخوت۔ اخوت جو ہے اس کا جو اصل ماخذ ہے یعنی مادہ ہے وہ ہے اخن۔ اخن عربی میں کہتے ہیں بھائی کو، یا اسی کے ساتھ الاخ، الاخ یہ آ جاتا ہے۔ الاخ دونوں طرح سے یہ ٹھیک ہے، اخن بھی ٹھیک ہے اور الاخ بھی ٹھیک ہے، دونوں کا معنی ہے بھائی۔ اور اسی سے جو اخوت ہے یہ حاصل مصدر ہے جس کا معنی ہے بھائی چارہ، برادری، جیسا کہ ہم اپنے زبان میں بھائی چارہ اور برادریزم کو استعمال کرتے ہیں، تو عربی کے اندر وہاں پر جو لفظ آتا ہے وہ اخوت ہے۔ اور نظریہ پاکستان جس کا متبادل نظریہ اسلام بھی ہے، نظریہ پاکستان اس کے اجزائے ترکیبی میں ایک جز جو ہے وہ اخوت بھی ہے، کیونکہ اسلام پوری مسلم قوم کو ایک لڑی میں پرونے کا حکم دیتا ہے۔ تو قرآن میں آتا ہے انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوۃ، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ شارٹ کوسچن کے طور پہ بھی آ جاتا ہے اور ایم سی کیوز کے طور پر بھی آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ، یہ تو آیت قرآنی سورہ حجرات میں رکوع نمبر 1 کے اندر، اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسد کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ جب جسم کا ایک عضو تکلیف زدہ ہوتا ہے تو انسان کا جو پورا بدن ہے وہ بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو اخوت جو ہے نظریہ اسلام یا نظریہ پاکستان کا ایک بنیادی جز ہے، کیونکہ ہم نے نظریہ پاکستان کی جو تعریف کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی جو زندگی ہے وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو۔ تو گویا کہ نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان جو دونوں ایک ہی چیز ہے، یہ مترادف ہے، ہم مانا ہے۔ آگے ہے نمبر 9 پہ بنیادی حقوق۔ یہ بھی نظریہ پاکستان کا اجزائے ترکیبی میں سے ایک جز ہے، اور جب ہم اس کو دیکھیں نظریہ اسلام کے حوالے سے تو نظریہ اسلام یعنی جو اسلامی تعلیمات ہیں وہاں پر بھی بغیر کسی مسلم اور غیر مسلم کی تفریق کے اسلام اس بات کا پابند کرتا ہے تمام کو، ریاست کو بھی، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی، کہ ہر ایک کے جو بنیادی حقوق ہیں، جو انسان کی زندگی کے لیے بنیادی ضروریات ہیں، رہن سہن ہے، رہن حسین، مکان، کپڑا، روٹی، علاج معالجہ، تعلیم و تعلم، یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں۔ تو یہ بنیادی ضروریات کا پورا ہونا یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں یہ بھی شامل ہے۔ تو گویا کہ بنیادی حقوق کا ہونا، اس کو شامل کرنا نظریہ پاکستان میں یہ نظریہ اسلام ہی کا ایک جز ہے۔ تو گویا کہ یہ ساری جو اجزائے ترکیبی ہیں جس کو ہم نے نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی کہا ہے، یہ بنیادی طور پر نظریہ اسلام کے یہ اجزائے ترکیبی ہیں۔ آگے نمبر 10 پہ جہاد کو فروغ۔ جہاد کا جو مادہ ہے وہ جیم ہا دال، جس کو ہم جہد کہتے ہیں۔ جہد کا لغوی معنی ہے کوشش کے، اور اصطلاح کے اندر جہاد کہتے ہیں کہ وہ کوششیں جو اسلام کی سربلندی کے لیے کی جائیں اور کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ تحریر کی صورت میں ہو، چاہے وہ تقریر کی صورت میں ہو، چاہے وہ تلوار کی صورت میں ہو، اسلام کے دفاع اور اس کی سربلندی کے لیے جو بھی کوشش کی جائے گی اس کو ہم جہاد کا نام دیں گے۔ قرآن میں لفظ جو جہاد ہے یہ 2 صورتوں میں استعمال ہوا ہے، نمبر 1 جہاد کی شکل میں ہی، اور نمبر 2 قتال کی شکل میں ہی۔ جو قتال کا معنی ہے یہ متعین ہے، اسے ہم کہیں گے جہاد بالسیف۔ جہاد بالسیف جہاد بھی یہ متعین ہے، یعنی یہاں پہ ہم کوئی اور معنی مراد نہیں لے سکتے، یہاں پہ صرف
تلوار والی کوشش جو ہے، تلوار والی جو صورت ہے وہی آئے گی. اسی لیے قرآن میں اکثر و بیشتر سورت انفال، سورت توبہ، سورت احزاب، اسی طرح سورہ بقرہ کے جو آخری رکوع ہیں پارہ نمبر 2 کے، وہاں پر اللہ رب العزت نے جہاد کی ترتیب کو قتال کی ترتیب میں بیان فرمایا ہے. تو جو قتال مانا ہے یہ متعین ہے، یہاں پر وہ جہاد کی صرف یہ جہاد جو ہے، یہاں پہ قتال کے علاوہ جو اور صورتیں ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو نظریہ اسلام، نظریہ پاکستان میں ایک جزء ترکیبی جو ہے وہ جہاد بھی ہے کہ جہاد کو فروغ دینا، کیونکہ جہاد کے بغیر کسی بھی فتنے کو دبانا ممکن نہیں ہے. کیونکہ اللہ کا جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ تم ان کفار سے اس وقت تک جہاد کرتے رہو، قتال کرتے رہو جب تک یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. تو اجزاء ترکیبی میں اہم جزء یہ جہاد ہے، کیونکہ جہاد یہ تمام شعبہ جات کے غلبے کے لیے ضروری ہے. اسلامی ریاست کا غلبہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ جب جذبہ جہاد کو فروغ دیا جائے گا. آگے ہے تصوف. تصوف جو لفظ ہے یہ صفا سے نکلا ہے، صفا، صاد فا الف، جس کا معنی ہے پاکیزگی کو اختیار کرنا. یہ ہم بعض بزرگوں کے ساتھ ایک لفظ صوفی لکھا ہوا دیکھتے ہیں، یہ اسی تصوف سے ہے. یہ جو اس کا معنی اصطلاحی کے اندر کہتے ہیں کہ تصوف کیا چیز ہے. تصوف کہتے ہیں کہ انسان کا اپنے باطنی بیماریوں کو دور کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا، جس کے لیے تصوف کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوا متبادل کے طور پہ، جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے. تزکیہ کا لفظی معنی بھی پاکیزگی کو اختیار کرنا، یعنی گناہوں سے بچنا. اور اس کے ساتھ لفظ ہم جب بولتے ہیں تو ہم بولتے ہیں تزکیہ نفس، یعنی اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرنا. تو گویا کہ تزکیہ نفس کا جو تعلق ہے وہ باطن سے آتا ہے، یعنی باطن جو روحانی بیماریاں ہیں، جو روحانی امراض ہیں، اس سے بچنا، اس کو تصوف کہا جاتا ہے. اور مشکل طور پر یہ اسلام کا ایک عنوان ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر، اور اس طرح امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر مشکل کتابیں لکھی ہیں. آگے نمبر 12 پہ فتنوں سے بچاؤ، اس کی روک تھام. یہ اجزاء ترکیبی میں یہ بھی ہے، نظریہ پاکستان یا نظریہ اسلام ہو، دونوں صورتوں میں غیر مسلم فتنوں کی روک تھام. اب غیر مسلم فتنوں کی غیر مسلم جو فتنے ہیں اس کی مختلف صورتیں ہیں. نمبر 1 تحریر ہے کہ وہ اپنے لٹریچر کی صورت میں فتنہ پیدا کرتے ہیں. نمبر 2 پہ تقریر ہے، اپنے بیانیے کو بیان کرتے ہیں، جس کو ہم سپیچ کہتے ہیں. نمبر 3 قتال کی صورت میں، جس کو ہم جنگ کہیں گے. یہ 3 فتنے ہیں غیر مسلموں کے، یہ 3 بڑے فتنے ہیں. اسی طرح اسی کے اندر ایک اور بھی آ جاتا ہے جس کو ہم بے حیائی کہتے ہیں. یہ بھی ان کا ایک مشکل طور پر ہتھیار ہے. یہ یعنی تقریر، تحریر، قتال جس کو جنگ کہتے ہیں، اور اسی طرح بے حیائی، یہ وہ فتنے ہیں جو غیر مسلم معاشرے کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نظریہ اسلام، نظریہ پاکستان کا یہ جز ہے کہ غیر مسلم فتنوں کی بھی روک تھام کی جائے گی. آگے ان 12 کا جو خلاصہ کلام ہے وہ نمبر 13 میں آیا ہے. اس کا خلاصہ کلام کیا ہے؟ تو یہ جو ہم نے اجزاء ترکیبی 12 بیان کیے ہیں، اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے لیے ایک الگ ریاست کا قیام ضروری ہے. ایک الگ ریاست کا قیام. صاف ظاہر ہے یہ ساری چیزیں توحید پر ایمان، مسلم معاشرے کا قیام، عقائد پر توجہ، ارکان اسلام پر توجہ، عدل و انصاف کا قیام، مساوات، مسلم تہوار، اخوت، بنیادی حقوق، جہاد و فروغ، تصوف، غیر مسلم فتنوں کی روک تھام، یہ اسی وقت ممکن ہوگی جب ایک الگ اسلامی ریاست قائم ہوگی. تو اس صورت میں ہم ان چیزوں کو قائم و دائم رکھ سکتے ہیں. اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. کہ امید ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹس اس سے استفادہ کیا ہوگا. جزاکم اللہ خیرا.